الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں خدا تک آشنائی ملی کیسے، کہاں سے ملی؟ تو زندگی کا حسن ملتا کیسے؟ ہمیں خدا تک آشنائی ملی ہے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بولے فیض پہنچا ہے رضا احمد پاک کا۔ اچھا، انسان کی نظر تو دیکھ کے مانتی ہے نا، دیکھ کر، چھو کر، پکڑ کر، چکھ کر، سن کر، لیکن ایسی ذات کو مان لیا جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، چھوا بھی نہیں جا سکتا اور سنا بھی نہیں جا سکتا، اچھا جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ ایک ایسی ذات پر کہ جو فہم و ادراک سے ورا ہو اور عقل و خرد سے بھی بلا ہو اور سمجھ سے بھی اونچی ہو اور کوئی مثل بھی نہ دی جا سکے۔ کوئی مثل ہو تو مثال دینا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، تو کیسے مثال دیں، پھر کیسے سمجھیں؟ سمجھ سے بھی بڑا ہے۔ علم کلام کے لوگوں نے کہا کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے اس کی بھی نفی کر دو، وہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، سمجھ سے بھی بڑا ہے، پھر مان کیسے لیا؟ اللہ اکبر۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ دیکھ کے مانتا ہے۔ قوم موسیٰ نے کہا ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، نہیں دیکھیں گے تو نہیں مانیں گے۔ یہ انسان کی عادت ہے۔ انسان کی نظر محسوسات کی عادی ہے، دیکھتا ہے تو پھر مانتا ہے۔ میں اور آپ تو 1400 صدیوں کے فاصلے پر ہیں نا، اور کتنے گناہ گار بھی ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے، کڑکتی گرمی ہوتی ہے، شدت کی پیاس ہوتی ہے، زبان سوکھ کے کانٹا ہو جاتی ہے، ہونٹ خشک اور حلق بھی خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب ہوتا ہے، دروازے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ وضو میں بھی اس چیز کا احتیاط کیا جاتا ہے کہ کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے۔ کیوں؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین، حالانکہ اتنی صدیوں کے فاصلے پر کھڑے ہو، اتنا پختہ یقین ملا کیسے؟ محمد عربی سے ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کیسے اس ذات کو پہچان لیتے، وہاں تک کیسے پہنچتے؟ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے سے گزر رہے تھے کہ ان کو ایک گھوڑا پسند آ گیا۔ آپ نے اس سے کہا یہ بیچتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بیچتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنے کا؟ اس نے کہا اتنے کا۔ آپ نے فرمایا رکو میں اس کی قیمت لے کر آیا اور تمہیں دیتا ہوں۔ کیونکہ گھوڑا حضور کو پسند آ گیا تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قیمت لینے گئے۔ کسی نے اس کو راستے میں رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے، وہ قیمت لینے گئے ہیں۔ اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں میں بیچ دو۔ اس نے کہا لیکن میں تو سودا کر چکا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ مکر جانا۔ اس کو پیسوں کی لالچ آ گئی تھی۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اتنے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیمت لے کر پہنچ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو سودا کیا ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو سودا کیا ہی نہیں۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے، ہجوم جمع ہونے لگا۔ حضور کہے کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، وہ کہے کہ میں نے گھوڑا بیچا ہی نہیں۔ جب لوگوں کا ہجوم بننا شروع ہوا تو لوگوں کے ہجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے۔ اس نے سوچا کہ بات اگر لوگوں تک چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں، امین بھی ہیں، تو لوگ انہیں سچا ہی کہیں گے۔ اس نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ اگر ایسا مسئلہ درپیش آ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شریعت تو یہ کہتی ہے جو مدعی ہے وہ گواہ لے کے آئے اور جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، تو
تو آپ گواہ دیں، اگر آپ گواہ نہیں دے سکتے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں۔ جھوٹ اس نے پہلے ہی بول لیا تھا، قسم دینا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ گواہ کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ آپ گواہ پیش کر دیں۔ اس نے کہا آپ گواہ پیش کر دیں، آپ جتنے بتا رہے ہیں میں اس قیمت پہ گھوڑا دے دیتا ہوں، اور اگر آپ گواہ پیش نہیں کرتے ہیں تو میں قسم دے دیتا ہوں۔ اب بڑی بزم تھی، لوگوں کا ہجوم تھا، اس نے ایک ایسی بات کی۔ قبل کچھ دیر گزرتی کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ گواہی مانگتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں گواہ مانگتا ہوں۔ تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جتنے میں حضور نے بتایا ہے اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گھوڑا خریدا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، مجھے پیسے مل گئے، جو میرا مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا، گواہ چاہیے تھا، گواہ مل گیا۔ اس نے پیسے لے لیے اور گھوڑا دے دیا۔ حضور علیہ السلام جب چلنے لگے، لوگ ہٹنے لگے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزیمہ کو اشارے سے قریب بلایا اور کہا کہ تم نے گواہی دی، تم تو موقع پر موجود بھی نہ تھے۔ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ کے کہنے پر تو ہم نے رب کی گواہی دے دی، ہم نے رب کو دیکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہے، ہم نے مان لیا۔ تو حضور نے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہوا میں بلند کیا اور فرمایا جانے والے رک جاؤ، جانے والے ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عدالت میں اگر گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعت 2 گواہ مانگتی ہے، اور جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک گواہی 2 گواہوں کے قائم مقام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔